مساجد کے ائمہ کو 25-25 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے. وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے. جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری، تو 25,000 کر دیے. ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں. او غریب لوگ ہیں بیچارے، 5-5 7-7 ہزار روپے پہ گزارا کرتے ہیں. کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا. سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی ضمیر کو کیسے خریدا جائے؟ مسجد میں تم نے ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے. او بابا پھر بادشاہت لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو. ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے، نظام کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے. ہم برصغیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں. اور میرے سامنے جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. برصغیر کی 250 سالہ تاریخ آپ کے پشت پر ہے، وہ قربانیاں آپ کے پشت پر ہیں، اس کی سیاست آپ کے پشت پر ہے. اور کوئی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے اتنا طویل تجربہ نہیں رکھتا جتنا کہ آپ علماء کرام رکھتے ہیں. لیکن پورا سبق بھلا دیا آپ نے. سبق نہ بھلاؤ، یہ آپ کا سبق ہے، یہ ہمارے اکابر کا سبق. 250 سال کی تاریخ. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑی ہوتی ہے. ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں کیا پالیسی بنانی ہے، تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی، کامیاب ہو گئی تھی. فلانی حکمت عملی بنائی تھی، ناکام ہو گئی تھی. کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے، ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری متاع ہے، ہمارا اثاثہ ہے، تاریخ ہمارا اثاثہ ہے. تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے زبردستی. اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے. آج مدارس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے.